أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کھل جائے تو گر جائے گا. وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ الْاسْمَ الصَّحِيحَ أَوِ الْجَارِي مَجْرَى الصَّحِيحِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كسرت آخره وأسكنت الياء أو فتحت. آغا ہمارے پاس ہے ایک اسم صحیح ہے، ایک اسم جار مجرائے صحیح ہے. اس میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ علم نحو میں، علم نحو کی بات ہے ہاں، نہ صرف کی. لام الفعل کے جگہ میں حرف اللہ واو اور یا نہ ہو، چاہے فاؤل فعل کی جگہ میں ہو، عین الفعل کے جگہ میں ہو. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے مثال ہے یا اجوف ہے یہ یا معطل ہے، نہیں کہہ سکتے. پس علم نحو کا نظر لام الفعل پر ہے. اگر لام الفعل کے جگہ میں کوئی حرف اللہ آ جائے تو وہ غیر صحیح. اور اس میں صحیح کسے کہا؟ پس لام الفعل کے جگہ میں حرف اللہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اس میں صحیح. اما علم صرف میں کیا کہتے تھے آغا؟ نہیں صحیح کی تعریف کیا؟ حرف چاہے فاؤل فعل کے جگہ میں، چاہے لام الفعل کے جگہ میں، چاہے عین الفعل کے جگہ میں، تینوں جگہوں میں حرف اللہ نہ ہو. وہ صرف میں تھا. بس اس میں صحیح سمجھ میں آیا نا؟ کیا کہا؟ ایک جار مجرا صحیح، ایک اسم ہے جار مجرائے. اگر یہ مرید یہاں دیکھو نیچے مطالعہ کر رہے ہو، پھر ذہن نہیں ہو، اب وہاں مطالعہ کرو گے نا، جس طرح میں پڑھاتے وقت دقت سے مطالعہ کرتے ہو، کمرے میں کرو گے تو مجتہد ہو جاؤ گے، لیکن وہاں ٹائم نہیں ہوتا آپ کو. آغا جار مجرائے صحیح کسے کہتے ہیں؟ ساکن ہو اس کو کہتے ہیں، جس کا آخری میں حرف اللہ ہو، واو اور یا ہو، لیکن اس سے پہلے والا حرف حتماً اس کو کہتے ہیں جار مجرس صحیح. صحیح. تو ابھی کہتے ہیں کہ آغا بات چل رہی ہے، کیونکہ اضافے کی بات ہے، تو اب کیا بحث لایا یہاں پہ؟ اس میں صحیح جار مجرائی صحیح تھی. کہتا ہے کہ اگر اس میں صحیح اضافے ہو یا متکلم کی طرف، یا جار مجرائے صحیح اضافہ ہو یا متکلم کی طرف، تو کیا حکم ہے اس وقت؟ تلفظ کیسے کیا جائے گا؟ تین قسم ہے اس کا. ابھی دیکھو وَعْلَمْ جان لو، اَنَّكَ بتحقیقات اذا اضفت الاسم، آپ نے اضافہ کیا اسم کو. کون سا اسم؟ الصحیح، جو کہ صحیح ہے. صحیح کی تعریف کیا نا علم نحو میں کسے کہتے ہیں؟ اس میں صحیح کو اضافہ کیا. اوِل جاری مجرى الصحیح، یا جار مجرائے صحیح کو اضافہ کیا کس کی طرف؟ الی یاء المتکلم، یا متکلم کی طرف اضافہ کیا تو کیا ہوگا؟ کس طرح پڑھا جائے گا؟ پہلا وجہ کہتا ہے کہ آغا آپ یا کو ساکن کرو اور ماقبل کسرہ دے دو. کس طرح پڑھ لیں گے آغا؟ مثلا مثال دیں گے، غلام، لفظ غلام ہے نا، غلام کو ابھی یا کی طرف اضافہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ غلامی. بس یہ ہے کہ یا کی طرف اضافہ کیا تو ماقبل یا کسرہ خود یا یہ ہے کہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو غلامیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ صحیح ہے. دیکھو نا آغا آپ خود ابھی قانون بتانے کے بعد آپ تشخیص دے دو.
ہم نے کہا آخری لام الفعل کی جگہ میں حرف علہ نہ ہو، تو یہاں حرف علہ ہے کیا؟ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ میم تو حرف علہ میں سے نہیں ہے، بس صحیح ہے یا جار مجرا صحیح ہے؟ یہ تو صحیح ہے، آگئے ہے آزان، عقل سے کام لو، ہاں استفادہ کرو۔ یہ ہو گیا اس کا جار مجرا صحیح، دلون زبیون صحیح، دو جو پانی نکالتے ہیں نا وسیلہ کنویں سے، کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ ڈول کہتے ہیں نا، اور زب تو ہرن ہو گیا، زب دیکھو یہ صحیح ہے یا جار مجرا ہی صحیح ہے؟ نیچے آ گئی جار مجرا صحیح، کیونکہ لام الفعل کے جگہ میں حرف علہ آیا ہے، ما قبل ساکن ہے، لام الفعل کے جگہ میں حرف علہ آیا ہے، ما قبل، یہاں پر بھی اسی طرح دونوں جائز ہے۔ دل وی یا دل ویا، زب ی یا زب ی یا بات واضح ہو گئی، دو جائز ہے۔ فتح کیوں جائز ہے؟ کہتا آغا یا تو مبنی ہے، کیونکہ دو کلمے ہاں، یا متکلم خود ایک کلمہ ہے اور یہ غلام ایک کلمہ ہے، دل جدا کلمہ ہے، زبی خود ایک جدا کلمہ ہے، یا متکلم ہے، تو ابھی کہتے ہیں مبنی ہے، مبنی میں اصل سکون ہے، اسی لیے بنا برین آپ ساکن بھی پڑھ سکتے ہو، غلامی دلوی زب ی۔ بعض کہتے ہیں اگر مبنی متحرک ہو تو اصل فتحہ دینا ہے، اولا مبنی کا کیا ہونا ہے؟ ساکن ہونا ہے، مبنی وزنی ہے، سنگین ہے، تو اسی لیے اس پہ کوئی حرکت نہیں آنا چاہیے، اصالت المبنی سکون ہے۔ اگر کوئی مبنی حرکت پہ مبنی ہو جائے تو حرکت کے دائرے میں آنے کے بعد پھر فتحے پہ مبنی ہونا ہے، اول تو متحرک نہیں ہونا چاہیے، حرکت آ جائے تو فتحے پہ، کیوں؟ کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے، یعنی ہلکا ترین حرکت فتح ہے، ضمہ اور کسرہ سے، بات سمجھ؟ اسی لیے آپ کسرہ بھی ساکن بھی پڑھ سکتے ہو، فتح بھی۔ دیکھو وَعْلَمْ جان لو انکا بتحقیق آپ اذا اضفت الاسم الصحیح، جب اضافہ کرے اسم صحیح کو، او الجاری مجرى صحیح یا جار مجرائے صحیح کو اضافہ کرے، کس کی طرف اضافہ کرے؟ الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف اضافہ کرے تو اذا کا جواب، دیکھو الی یا المتکلمی متعلقہ اضفتہ ہے، اور ابھی اذا اضفتہ کا فعل شرط ہے، جواب شرط کیا ہے اگر اضافہ کرے تو؟ کسرت آخرہ، آپ کسرہ دے دو اس اسم صحیح کے آخر میں یا جار مجرائے صحیح کے آخر میں کسرہ دے دو، صحیح ہے۔ غلامی میم پہ کسرہ دو گے، دل یعنی آپ جب یہ جو لاؤ گے نا دل وی واو پہ کسرہ دو گے، زب ی یہاں پہ کسرہ دو گے، صحیح ہے۔ یعنی آپ کیا کرو گے؟ کسرہ دو گے، آخرہ یعنی اس سے اسم صحیح کے آخری حرف کو، جار مجرائے صحیح کے آخری حرف کو کسرہ دو گے، اور کیا کرو گے؟ وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ، اور یا متکلم کو، بس کس طرح پڑھو گے؟ غلامی دل زب ی، کسرہ دیا آخری حرف کو، واو یا، اور میم کو کسرہ دے دیا اور یا کو ساکن کیا، ایک وجہ، او فتحتا، یا کو آپ
یہاں پہ ماقبل آخری حرف پہ کسرہ ہی رہے گا، لیکن یا کو آپ غلامیہ، دلویہ، زبیہ فتح کیوں دیا؟ کہ غلامی و دلوی و زبی مثال دے دیا۔ یہ بات چل رہی تھی اگر اس میں صحیح اور جار مجرائے صحیح یا متکلم کی طرف ابھی آ جائیے۔ وَإِنْ كَانَ آخر الاسم یا ان مکسورا، عجاب، یا ان مکسورا ما قبلها ادغمت الیاء فی الیاء وفتحت الیاء الثانیۃ لئلا یلتقی الساکنان۔ ابھی بات چل رہی ہے کہ ایسا اسم جو پہلے سے ہی یا ہے، قاضی، رامی، پہلے سے ہی یا ہے ایک اسم، نہ صحیح ہے نہ جار مجرائے صحیح ہے، ایک ایسا اسم ہے پہلے سے ہی یا موجود ہے اور وہ بھی ساکن ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ رامی قاضی ایسا اسم، قاضی اسم ہے نا، رامی اسم ہے، تو ابھی کہتے ہیں اگر آپ اس کو یا متکلم کی طرف اضافہ کرو گے، یہ بھی ساکن ہے، تو کیا کرو گے آغا؟ کہتے ہیں کہ التقاء دو ساکن جمع ہے، اسی لیے آپ کیا کرو گے؟ دوسرے جو یا متکلم ہے اس کو فتح دو گے اور یا اول کو یا دوم میں ادغام کے شرط اگر دونوں ساکن ہو تو کیسے ادغام کیا جائے؟ اسی لیے یا دوم کو متحرک فتح دو گے اور یا اول کو یا دوم میں کیا بولو گے؟ قاضیہ، رامیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا متکلم کی طرف اضافہ کرو گے تو آپ فتح دینے کے بعد ادغام کرو گے، ورنہ دونوں ساکن رہتے ہیں۔ یا دیکھو عبارت سے اس مطلب کو نکالو۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو، آخر الاسم، اسم کے آخر میں، یا ان، قاضی، رامی یا ہو، کیسے یا ہو؟ مکسوراً ما قبلہا، یا سے پہلے والا حرف مکسور ہے، قاضی میں میم، رامی میں بھی میم کسرہ ہے، یعنی یا ان یا ہو جو کہ کسرت دیا گیا ہو اس چیز کو جو یا سے قبل ہا یا کی طرف، یا سے پہلے والا حرف کو کسرت دیا گیا ہو۔ ادغمت الیاء فی الیاء، اور میں نے بتایا دونوں ساکن ہوتے تھے، آپ نے دوسرے کو فتح دیا، فتح دینے کے بعد کیا کرو گے؟ یا کو یا میں، تو ابھی کہتے ہیں وَفَتَحْتَ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ، اور آپ فتح دو گے، کیا کرو گے آغا؟ دوسرے یا کو، قاضیہ، دیکھو اگر لازم ہے ابھی جو آپ فتحتا بھی پڑھ سکتے ہو، آپ فتح دے دو، کیونکہ میں نے اس لیے مخاطب پڑھ لیا کہ وَإِنْ كَانَ آخر الاسم یا مکسوراً ما قبلہ ادغمت الیاء فی الیاء وفتحت الیاء الثانیۃ، چلے ادغمت مجہول پڑے ہیں اسی سے ملائیں گے، اور یا ثانیہ کو فتح دیا جائے گا، کیوں؟ لئلا یلتقی الساکنان، یا ثانیہ تھا نا یہ، اس میں یا ثانی یا متکلم، اس کو فتح دیا جائے گا تاکہ دو حرف ساکن ملاقات، یہ پہلے سے ساکن ہے، یہ بھی ساکن، یہ بھی ساکن ہے، دو حرف ساکن ملاقات نہ کرے، اسی لیے فتح دو گے، فتح دینے کے بعد ادغام کرو گے، کما تقول فی القاضی میں قاضیہ و فی الرامی میں رامیہ۔ یہ اس اسم کی بات تھی جس کے آخری میں یا ہو، ما قبل اچھا مکسور ہو۔ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ وَاوٌ مَضْمُومٌ ما قبلها، کیا کرو گے آغا؟ تقلبها یا ان،
وعملت کما عملت الآن کما تقول جاءنی مسلمیہ. آگا دیکھو یہاں پہ نا ابھی کہتے ایسا اسم جس کے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، اگر اس کو یا متکلم کی طرف اضافہ کیا تو کیا حکم ہے؟ وہ والا یا والا بتا دیا، ابھی واو والا ہے. مسلمو ابھی واو ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو کیا کر لیں گے؟ یا متکلم کی طرف اضافہ کیا تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ آغا مسلمو ہے تو یا کی مناسبت سے اس واو کو بھی آپ کیا کرو گے؟ یا میں تبدیل کرو گے تو کیا ہوگا؟ مسلموئی. یا کی مناسبت سے اور یا دوم کو دیکھو، یا دوم کما عمل تک کہا نا، جو قاضی میں کیا ہے وہی کرنا ہے. دوسرے یا کو فتح دینا ہے، فتح دے کے ادغام کرنا ہے. یا اس کے بعد والا کاروائی اس میں بھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ واو کو یا میں تبدیل کرو گے، یا کی مناسبت سے کسرت دو گے تو اسی کی طرح ہی ہوا، اس کی طرح، قاضی کی طرح. تو آپ دوسرے کو فتح، یا کو یا میں، اور یا ماقبل کسرت چاہتی ہے تو کیا ہوگا آغا؟ مسلمیہ، اور فتح دو گے یا کو. صحیح ہے. ابھی دیکھو آغا عبارت کیا کہتی ہے؟ وَإِنْ كَانَ اگر ہو فی آخر ہی، اسم کے آخر میں کیا ہو؟ واو ہو اور مضموم ما قبلہ، اور ضمہ دیا گیا ہو واو سے پہلے والے کو، یعنی میم کو، مسلموں میں، تو آپ کیا کرو گے؟ تقلیبھا، آپ قلب کرو، چینج کرو. ہاں اس واو کو یا میں، مسلموں کا واو ہے نا، اس کو یا میں چینج کرنا ہے. یا میں چینج کرنے کے بعد جو قاضی اور رامی میں جو عملیات آپ نے انجام دیا ہے، یا دوم کو فتح دو گے، یا کو یا میں ادغام کرو گے، اور یا سے ماقبل وعملتا، اور آپ عمل کرو گے کما عملت الآن، ابھی ہی آپ نے عمل کیا ہے قاضی میں. کما تقول آپ کہتے ہو جاءنی مسلمیہ. صحیح ہے. ابھی کہتے ہیں وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، اور یہی حکم اسماء آغا دیکھو اسماء ستہ میں مثلا کیا تھا آغا؟ اخو ہے. اخو میں بھی آپ پیادہ کرو. اخو میں کیا کرو گے؟ یا متکلم کی طرف آپ نے اخو، تو کیا کرو گے؟ واو کو یا میں تبدیل کرو گے. صحیح. یا کو دو کو فتح دیں گے، التقاء ساکنین ہوتا ہے، اسی لیے ہاں کیوں فتح دو گے؟ کیونکہ دو حرف ساکن قابل تلفظ نہیں ہے. اور یا کو یا میں ادغام کیا، اور یا سے ماقبل اخیہ، سب فیہ ہمیہ سب یہی ہے. وفی الاسماء الستۃ، اسماء ستہ میں کما تقول آپ کا ہوگا اخیہ، ابیہ، حمیہ، حنیہ، وفیہ. عند قوم، ایک قوم کے پاس. بعض کیا کہتے ہیں آغا؟ وہ اخو یا ابو یا میں چینج، واو کو یا میں چینج نہیں کرتے ہیں. اخو ہے نا، یہ تو آخری میں یا لو، اخو یا، ابو یا، فو یا، ہمو یا، ہنو یا، اس طریقے سے واو کو چینج کر کے یا میں ادغام نہیں کر. اسی لیے کہا ایندا، ان کے الگ ان کا قبیلہ ہے، ان کا روش قانون یہ ہے، وہ ادغام کے قائل نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ آغا عند قوم. پس اور یہ جو ادغام کا ہے نا، یہ مشہور قول ہے،
وذو لا یضاف الی مضمر اصلا، اسماء ستہ میں سے ذو ہے، ذو ہر وقت اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہوتا ہے، ضمیر کی طرف اضافہ نہیں ہوتا، پس یا بھی یا متکلم بھی ضمیر ہے، اسماء ستہ میں سے ذو یا متکلم کی طرف اضافہ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر وقت اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہوتا ہے، ضمیر کی طرف اضافہ نہیں ہوتا۔ کہتا ہے وذو لا یضاف، اضافہ نہیں کیا جاتا ہے الی مضمر، ضمیر کی طرف اصلا۔ تقدیر اشکال، آپ نے کہا ذو کو یا متکلم کی طرف اضافہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ضمیر ہے، وہ کہتا آغاز شاعر نے شعر میں ضمیر کی طرف اضافہ کیا ہے، تو کہتے ہیں وقول الشاعر مبتدا ہے، شاذ خبر ہے، بہت شاذ ہے، شاذ ہے، کم ہے، یعنی ضرورت شعری کی وجہ سے حرام چیز بھی حلال کیا جاتا ہے، اس میں ضرورت شعری میں۔ انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، ذوہ نہیں ذووہ، ذو اضافہ ہو گیا واو ہو کی طرف، ضمیر کی طرف، ذووہ، تو آپ کس طرح کہتے ہو ذو یا متکلم کی طرف اضافہ نہیں ہوتا؟ یہ بہت کم ہے۔ آغا جو صاحب فضل ہے نا، وہ دوسرے صاحب فضل کو دیکھا تو اس کا احترام رکھتا ہے۔ انما ہمانا یعرف، پہچانتا ہے، ذل فضل صاحب فضل کو، من الناس لوگوں میں سے، ذووہ جو خود صاحب فضل ہو، صاحب فضل کا احترام کرتا ہے۔ دیکھو آغا یہ کیا ہو رہا ہے، وَإِذَا قَطَعْتَ عَنِ الْإِضَافَةِ، یہ بات تھی اسماء ستہ کا اضافہ کرے تو، بعض نے کہا کہ آغا واو کوئی اخیہ پڑھو، ہمیہ پڑھو، بعض نے اخویا، ہمویا، ہنویا، اس طرح پڑھو کہا۔ اگر آپ نے اضافہ نہیں کیا تو اس پہ اعراب ہے حرکتی لاؤ، اخون، ابون، ہمون، اعراب نیابتی بھی نہیں آئے گی۔ وَإِذَا قَطَعْتَ عَنِ الْإِضَافَةِ، اگر آپ نے قطع کیا، چھین لیا، اضافے سے قطع کیا اسماء ستہ کو، قلت کہو گے اخون، ابون، ہمون، حالت رفی میں، حالت نصبی میں کیا کہو گے؟ اخان، ابن، ہمن، اخین، ابن۔ وَيَجُوزُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ، بس تینوں حرکات جائز ہے، رفع، نصب، جر۔ ابھی کہتے ہیں وَذُو لَا يُقْطَعُ عَنِ الْإِضَافَةِ الْبَتَّةَ اصلاً، اگر ذو جہاں پہ بھی، ذو صاحب کا معنی ہے، ہاں جو صاحب کے معنی میں ذو ہے، یہ اضافے سے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، آپ اضافے کو اس سے چھین نہیں سکتے ہو۔ بقیہ اسماء ستہ آپ کا اختیار میں، کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر اضافہ ہو تو یا متکلم کی طرف اضافہ ہو تو بتایا، اگر یا متکلم کی طرف اضافہ نہ ہو، دوسری اسم کی طرف اضافہ ہو، اخو زیدین، اخا زیدین، اخی، اس میں اعراب نیابتی آئے گی۔ یا متکلم کی طرف اضافہ ہو تو تینوں اعراب تقدیر میں، جانی اخیہ، رائتو اخیہ، مررتو بھی نقطہ بتایا، ہاں یا متکلم کی طرف اضافہ ہو تو تینوں اعراب تقدیر میں، تینوں اعراب، جانی اخیہ، رأیت اخیہ، مررت بھی۔ اگر یہ اسم ظاہر کی طرف اضافہ ہو جائے یا متکلم کی طرف اضافہ نہ ہو جائے تو وہاں پہ اعراب ہے نیابتی، جانی اخو زید، رأیت اخا زید، مررت باخی زید، صحیح۔ اما اگر یہ اخو اسماء ستہ اضافے سے اس کو کاٹ دیا، اضافہ نہیں کیا تو اس وقت اعراب ہے حرکتی آئے گی، جانی اخن، رأیت اخن، مررت بھی۔ کیا کہا آغا یہ آذان،
بولو جلدی. اور بولا جب کیا نام ہے یا کی طرف اضافہ ہوگا نا تو وہاں پہ حرکت تقدیری آئے گی. مثال مثال جیسے جانی اخو کا نہیں جانی اخی کا مارو تو بھی یا کی طرف اضافہ جانی کرنا. اخا کا جانی اخیہ مارو تو بھی اخیہ رائے تو بھی اخیہ رائے تو اخیہ. پھر اور اگر بولا گیا کیا نام ہے یہ نا کیا نام ہے اسماء یہاں پہ کس کی طرف اضافہ ہوا؟ اسماء ستہ یا کی طرف یا کی طرف. پھر اور کس کی طرف اضافہ اور ہوا؟ اگر کیا نام ہے اسماء ستہ کو ہم اضافے سے قصد کر دیں گے تو یہ اعراب نیابتی آئے گی. جیسے اعراب نیابتی آئے گی. الٹا بتا رہے ہو. ایاز قط کر دیں گے جب قط کرو گے تو اعراب نیابتی آئے گی. حرکتی اعراب حرکتی آئے گی. مثال دے دو. جیسے وہ ہے نا جانی اخن ابون ابون تینوں عامل لا کے عامل پاپ کا غلبہ نہیں ہے. جانی اخن رائے تو اخن مارو تو جانی اخن اسی لیے مثال نہیں بولتا ہے، چالاک ہے. ہاں بولو. جانی اخن رائے تو اخن مارو تو یقین. اور تیسری صورت کیا تھی؟ اغا یا متکلم کی طرف اضافہ کرو گے یا اضافہ سے قط کیا، بس یہی ہے. ابھی صداقت بتائے گا آخری لائن میں. تیسری یہ جو اخن ہے یہ وہی رہے گا، اعراب وہ فقط تبدیل ہوگا لیکن یہ وہی رہے گا. کیا اشاروں کی باتیں کر رہا ہے؟ یہ وہی رہے گا وہ وہی. تیسری صورت بیان کرو. جانی اخن نا بابا آغا مبشر یا کی طرف اضافہ نہیں ہوگا تو یہ اس پہ جو حرکت آئے گی نیابتی ہے. کس کی طرف اضافہ ہو؟ پھر اخو یا کی طرف ہوگا نا یا کی طرف اضافہ نہ کسی دوسرے اسم کی طرف. اس میں ظاہر کی طرف اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہو تو اس وقت کیا ہوگا؟ اعراب بولو. جانی اخو یا مرتب جانی اخو کہ اس میں ظاہر پتہ نہیں ہے، اس کو اضافہ کرنا. زیدین بولو یار، جانی اخو زیدن یا اخو کا بولو. کا بھی اسم ہے. جانی اخو کا رایت اخا کا مرتب. سمجھ میں آ گیا کچھ؟ سمجھاؤ آگا، مجھے شک ہو رہا ہے. اگر جب یہ اسماء ستہ جب اضافہ ہو یا کی طرف تو آپ کے پاس جو تقدیری آئے گا، اللہ جو تقدیری ہوگی جانی اخیہ مررت بھی اخیہ رأیت اخیہ ہو جائے گا. ایسے بولا کہ جب یہ قط ہو جائے گا یعنی کہ کیا کہتے ہیں اضافے سے قط ہو جائے گا تو یہ ویسی کا ویسی رہے گا. جانی اخن کیا ویسا کہ ویسے ہے؟ یہ حرکت جو ہے وہ ویسی جیسے کہہ رہے ہیں جانی اخن ہوگا تو کہو کہ اضافے سے قط ہو تو اعراب حرکتی آئے گی. پہلے بولو. جانی اخن رأیت اخن اور مررت بھی اخن ہو جائے گا. ہم نے بولا اس پہ ظاہر کی طرف اضافہ ہو تو جانی اخو کا مررت بھی اخی کا رأیت اخا کا ہو جائے. بس غیر یا متکلم کی طرف اضافہ ہو کہو تاکہ کاف ضمیر بھی اسم میں وہ بھی شامل ہو. متکلم کی غیر کی طرف غیر کی طرف اضافہ ہو تو اس میں کیا پس کیا ہے؟ اعراب ہے. نیابتی آئے گی. لا الہ الا اللہ. وذو لا یخطو، ذو کو قط نہیں کیا جاتا ہے اضافہ انل اضافت اضافہ سے البتہ یقیناً اصلاً ہیچ وقت کسی بھی وقت ذو جہاں پہ ہو وہ اضافہ ہوگا لیکن ضمیر کی طرف وہ ضرورت شعری. حاضہ ختم آغا. حاضہ یہ مجرات کی بات تھی نا. مضاف الیہ کو جر دیا کس نے؟ تقدیر میں حرف جر تو اس نے بس مضاف نے مضاف الیہ کو جو تقدیری حرف جر تھی اس نے اس کو جر دیا. حاضہ کلہ مجرور بتقدیر حرف الجر، یہ سب کے سب جو جر دیا گیا تھا حرف جر کو تقدیر میں رکھنے کے ساتھ. اما ما یوز کرو، اما وہ مورد جو ذکر کیا جاتا ہے فیہ اس اسم میں حرف الجر، حرف جر کو لفظاً ذکر کیا جاتا ہے. فسیاتی کا فی القسم انشاءاللہ قسم سوم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. حروف جارہ جو لفظاً جر دیتے حروف جارہ دیتے تھے لفظاً جر کہتا اما ما وہ اسم جو یوز کرو فیہ جس میں ذکر کیا جاتا ہے حرف جر کو لفظاً لفظ میں تو اس کی بحث خود بخود
آئے گی. بس یہاں پہ ہم نے بات کی ہے حرف جر کو تقدیر میں رکھ کے جو بعد والے اسم کو جر دیے تھے اس کی بات کی. اما حرف جر لفظاً لا کے جو بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں وہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ